اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ اکرم کیس کے حوالے سے قبل دو واقعات بارے بات کروں گا۔ اس میں ایک کراچی بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ بہت بڑا تھا۔ 14 اگست کو رات 9:45 بجے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کر کے شادی سے واپس آنے والے 13 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس میں 7 خواتین، 1 مرد اور 5 بچے ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سب سے کم عمر 1 سالہ بچہ ذوحان تھا، جبکہ خواتین میں 50 سالہ سلیمہ بی بی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ سب کا تعلق سواس سے تھا اور وہ کئی سالوں سے کراچی میں مقیم تھے۔ یہاں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ اتنے بڑے حادثے کو میڈیا نے وہ مقام نہ دیا جو عائشہ اکرم اور ریمبو کی وائرل ہونے والی ویڈیو کو دیا گیا۔ دوسرا واقعہ میرپور آزاد کشمیر کی ٹک ٹاکر خاتون وفا حسین کے ساتھ پیش آیا، جو بیرون ملک سے اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ ان کے بھائی کے بیٹے نے غیر اخلاقی ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے پر گولیاں مار دی۔ پاکستان میں اب ٹک ٹاکر خواتین کے ساتھ واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جہاں گند ہوگا وہاں ایسا تو ہوگا۔ ان میں وہ آزاد خیال لوگ بھی شامل ہیں جو جانتے ہی نہیں اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی، اور نہ ان کو ان کے بڑوں نے ملک کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔ ان کے نزدیک 14 اگست ہلہ گلا، اونچی آواز میں گانے چلانا، سڑکوں پر ڈانس کرنا، باجے بجانا، ون ویلنگ کرنا اور ہوائی فائرنگ کرنا ہے۔ اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ AS6 نیوز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ میں شعبہ صحافت کے پرنٹ میڈیا سے کئی سالوں سے وابستہ ہوں۔ یوٹیوب پر پہلی بار نیوز چینل بنایا ہے۔ واقعہ منار پاکستان نے مجھے چینل بنانے پر مجبور کیا، کیونکہ اس واقعے نے میرے جیسے محب وطن پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے سر دنیا بھر کے سامنے جھکا دیے ہیں۔ میں ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کی آواز بنوں گا جو حق اور انصاف کے لیے کئی سالوں سے دربدر ہے، اور دوسرا، پاکستان کو بدنام کرنے کا باعث بننے والوں سے اپنے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے اس وقت تک جنگ لڑوں گا جب تک سوئے ہوئے حکومتی اعلیٰ حکام تک آواز نہ پہنچ جائے۔ عائشہ اکرم، ریمبو اور 400 ملزمان۔ اس واقعے کے حوالے سے مجھے جاننے والوں نے بہت سے سوالات کیے۔ ان میں سے 13 سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ اگر میری کسی کو باتیں بری لگے تو ان سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے عائشہ اکرم اور رینبو کے حوالے سے واقعہ منار پاکستان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز کی بھرمار کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ناممکن ہے۔ اس وجہ سے گوگل کی اس سائٹ کو لکھ رہا ہوں، جو چاہیں وہاں جا کر عائشہ اکرم اور ریمبو کے حوالے سے غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ پیج اوپن ہو تو ویڈیو کو کلک کریں اور اس کے نیچے تمام غیر اخلاقی ویڈیوز نظر آ جائیں گی۔ بنا سکوں۔ سوال نمبر 1، 14 اگست کو FIR میں ایڈریس غلط کیوں لکھوایا گیا؟ پولیس نے مدعی مقدمہ سے وجہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بھائی، اس کا جواب IG غنی صاحب نے تمام پولیس افسران اہلکاروں سے عائشہ کیس کے حوالے سے میڈیا سے بات کرنے سے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ سوال نمبر 2، 14 اگست کو واقعہ ہوتا ہے۔ عائشہ اکرم اور ریمبو 17 اگست کو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیوں منظر عام پر آئے، اور 15 اگست کی شام عائشہ اکرم نے اپنے انسٹاگرام میں اپنی نارمل حالت میں کیسے کبوتر کے ساتھ تصویریں لگائیں؟ اس کا جواب ہے، خاتون تھی جو حادثے کے باعث خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی،
اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہونے والے زیادتی پر بعض لوگوں کی جانب سے پشت پناہی کے وعدے کیے گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ 17 اگست کو منظر عام پر آ گئی۔ سوال نمبر 3، کیا کسی سرکاری ملازم کو سرکاری نوکری کے ساتھ ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ جواب ہے بھائی، کسی بھی سرکاری ملازم کو سرکاری نوکری کے ساتھ ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے، اس لیے وہ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، عائشہ نے اپنے ہر ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے کبھی غیر اخلاقی ویڈیوز نہیں بنائی اور کبھی کسی سے مالی امداد نہیں لی، تو پھر واقعہ منار پاکستان کے بعد اتنی غیر اخلاقی ویڈیوز منظر عام پر کیسے آ گئی؟ کیا وقار ضیاء سے 1 لاکھ کی مالی امداد نہیں لی؟ اس کا جواب ہے، مالی امداد کے بارے میں وقار ضیاء نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے عائشہ کی 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کی ہے۔ آیا سوال غیر اخلاقی ویڈیوز کا منظر عام پر آنا؟ ایسی ویڈیوز کسی بہت ہی قریبی کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ شاید آپ نے بعض ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ عائشہ اکرم خود لا علم تھی کہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک عائشہ اکرم اور ریمبو کی کچن والی ویڈیو، جس کی پکچرز میں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ریمبو کچن میں جانے سے قبل موبائل کیمرہ آن کر کے عائشہ کے گلے جا کر ملتا ہے۔ آپ نے ایسے بہن بھائی کہیں نہ دیکھے ہوں گے۔ کیا لڑکوں کے ساتھ عائشہ اکرم اور ریمبو بھی برابر کے قصوروار نہیں ہیں، جنہوں نے ٹک ٹاک پر خود 14 اگست کو منار پاکستان آنے کی دعوت دی تھی اور مختلف شہروں سے لڑکے آئے تھے؟ پھر صرف لڑکوں پر چڑھائی کیوں ہو رہی ہے؟ 158 لڑکے شناخت کے انتظار میں جیل میں عائشہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جواب، سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ ہمارا مذہب کسی بھی خاتون کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے بھی ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنے والے کس قسم کے لوگ ہوں گے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، جس کا نتیجہ 14 اگست کو منار پاکستان میں آپ سب کے سامنے ہے۔ عائشہ کے ساتھ جو غیر اخلاقی حرکتیں کی گئی ہیں وہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس میں منسوب تمام لڑکوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی خاتون کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ جہاں تک عائشہ اکرم اور ریمبو کی جانب سے ٹک ٹاک پر 14 اگست کی دعوت بارے انکار کیا جا رہا ہے، ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار لڑکوں نے عدالت پیشی پر عدالت عالیہ کے سامنے ثبوت پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ویسے بھی 14 اگست کو خواتین ایسی جگہوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے جہاں اوباش نوجوانوں کی اکثریت موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، منار پاکستان کے سیکورٹی گارڈ کے بیان کو کیوں اہمیت نہیں دی جا رہی، جو 2 بار بحفاظت عائشہ اور ریمبو کو باہر چھوڑ کر آیا تھا؟ جواب ہے، اس کا جواب عائشہ اور ریمبو ہی دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ایف آئی آر کے مطابق 400 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، کیا اتنے لوگ ہوں گے؟ اس کا جواب ہے جی، 400 افراد کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات حتمی نہیں کہہ سکتا۔ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ اس میں بچانے والے بھی ہوں گے۔ اتنے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں سے بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے، بس اب اللہ توبہ کر لینی چاہیے۔ سوال نمبر 8، کیا کوئی بہن بھائی ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا سکتے ہیں؟ کیا دونوں کا ویڈیوز میں رشتہ واضح ظاہر نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب ہے، کوئی بھی بہن بھائی ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کی بات دور سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ یا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس بات کا جواب تو عائشہ اکرم یا رینبو اپنے بہن بھائی والے رشتے کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، واقعہ منار پاکستان کے باعث پاکستان اور یہاں کے لوگوں کو دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، جس کا انڈیا میڈیا نے خوب مزہ لے کر شائع کیا ہے۔ اس وطن عزیز کو بدنام کرنے والے ذمہ داروں کو حکومت اور ادارے جلد سے جلد عوام کے سامنے بے نقاب کریں اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ جواب ہے جی، یہ سوال سب سے اہم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو پولیس کی بجائے احساس اداروں یا ایف آئی اے سے مکمل انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ملک کو بدنام کرنے والے ماسٹر مائنڈ کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے
اور جرم ثابت ہونے پر تمام مجرموں کو مینار پاکستان کے اسی مقام پر لٹکا دیا جائے تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے اس کیس کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سوال نمبر 10، ابھی تک عائشہ اکرم، ریمبو اور ان کے قریبی ساتھیوں کا موبائل ڈیٹا کیوں چیک نہیں کیا گیا؟ سنا ہے کہ ادارے بآسانی ڈیلیٹ ڈیٹا بھی ریکور کر لیتے ہیں۔ جواب ہے جی آپ نے بالکل درست کہا۔ ایف آئی اے، پولیس یا کوئی بھی حکومتی ادارہ کسی بھی نمبر کا بآسانی موبائل ڈیٹا اور ڈیلیٹ ڈیٹا ریکور کروا سکتا ہے، ان کے لیے ناممکن نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 11، ہماری نظر میں اس کا مین کردار رینبو کا مشکوک نظر آنا ہے۔ اس کی وضاحت رینبو کے قریبی دوست عرفان نے بھی کیا ہے، اور جو 8 یا 10 بندے ان کے ساتھ مینار پاکستان داخل ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس پوائنٹ پر پولیس یا ایف آئی اے والے ہی جواب دے سکتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی پر کام کرنا چاہیے تھا۔ جب ایف آئی آر میں غلط ایڈریس کا پتہ چلا تھا تو فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے وطن عزیز کی عزت کا سوال تھا۔ اس ملک کی وجہ سے آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں۔ آخری سوال نمبر 13، سنا ہے عائشہ اور ریمبو میں لین دین کے باعث جھگڑا ہونے کی وجہ سے ہفتے کو ریمبو نے عائشہ کے ساتھ مجرموں کی شناخت کے لیے جیل جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیس کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ذرائع کے مطابق ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے۔ ان میں اختلافات سر اٹھا رہے ہیں، مگر لین دین کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں، اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ مزید معلوم ہوا ہے کہ دونوں میں کئی بار اختلافات ہوئے جو جلد ختم ہو جاتے تھے۔ کیس کے حل کے حوالے سے لگتا ہے کہ عائشہ اکرم ملزمان کو معاف کر کے کیس کی مزید پیروی سے انکار کر سکتی ہیں۔ اگر اس کیس کی باریکی سے انویسٹیگیشن ہوئی تو عائشہ اکرم اور ریمبو کے کئی مشکوک جوابات ان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں، اور پھر کیس اپنا رخ تبدیل کر لے گا۔ اب یہ کیس اس ہڈی کی طرح ہو گیا ہے جو گلے میں پھنس گئی ہے، نہ اگل سکتے ہیں اور نہ ہی نگل سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، جتنی جلدی عائشہ اکرم اور ریمبو کیس کو ختم کروا دیں گے ان کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ کیس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ باقی وہ خود سمجھدار ہیں۔ ویسے بھی یہ کیس معزز عدالت میں چلا گیا ہے۔ اداروں کی رپورٹس اور گواہوں کی گواہی کو سننے کے بعد معزز عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، مگر محب وطن پاکستانی ملک کو بدنام کرنے والے کو مینار پاکستان کے اسی مقام پر سزا دلوانے کے خواہش مند ہیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے مقدس مقامات پر ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ خواتین و حضرات، سارے سوالات کے جواب اور کیس کے حوالے سے تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور جن دوستوں سے میں نے آج کا وعدہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی رات 11 بجے کے بعد وہ وعدہ پورا کروں گا۔ ہماری آن، پہچان، شان اور جان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔